ادا کریں. عزیزان محترم، اس موقع پر جو مجھے کم وقت ہے، 10 منٹ کا وقت دیا گیا ہے اور اسی میں میرے کو اپنی بات کی تکمیل کرنا ہے. جیسا کہ میں آپ کے سامنے سورہ رحمان کی ابتدائی کچھ آیات تلاوت کیا. رحمان نے قرآن کو سکھایا اور انسان کو پیدا کیا اور انسان کو بولنا سکھایا. دیکھیے، ہماری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ وحی کے مطابق ہم زندگی گزاریں اور اس دنیا کو ایک چراغا، سائر کا، تفریح کا نہیں سمجھے، بلکہ امتحان کا، آزمائش کا، ایگزامینیشن ہال یقین کرے اور اس پر وہ یہی جو خیال کرے اور کرتے ہوئے زندگی گزارے. اور قرآن یہی بات بتلاتا ہے کہ دیکھو، یہ جو ہے عارضی پانی امتحانی زندگی ہے اور موت کے اس پار بہت ہی جو ہے ہولناک مراحل پیش آنے والے ہیں. اس کی تیاری کرو، وہاں کی کامیابی اصل کامیابی ہے. جیسا قرآن کہتا ہے، فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور. اترو، جو دوزخ کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا، فقط پاک مراد کو پہنچا، کامیابی کو پہنچا. یہی صحیح علم ہے، یہی نفع بخش علم ہے. اور جیسا کہ میرے محترم رفیق مولانا ابوالکلام المدنی حفظ اللہ نے فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. بنیادی طور پر ہر ایک کو اس بات کا علم حاصل ہونا چاہیے، اگر وہ انجینئر بنے، پروفیسر بنے، سائنٹسٹ بنے، کچھ بھی بنے، مگر مقصد زندگی کو سمجھے اور اس مقصد زندگی کی تکمیل میں زندگی بسر ہو. اور اس کے لیے جو بنیادی علم حاصل کرنا چاہیے ہر مسلمان کو جو حاصل کرنا ہے، ہر مسلمان کو حاصل کرنا. ہاں، علماء اکرام ہیں، وہ بڑے بڑے ڈگریاں لے کر دینی درجوں سے فارغ ہوتے ہیں، وہ ہر ایک کا کام نہیں ہے، مگر ہر ایک مسلمان کو تو یہ تو جاننا ضروری ہے کہ ہمارا خالق، مالک، معبود برحق اللہ تعالیٰ ہے اور اس سے ہماری رہنمائی، ہدایت اور جو رہنمائی بنی کے سلسلے میں رسالت کا انتظام فرمایا ہے اور یہاں سے مر کر آخرت میں قدم رکھنا ہے اور وہاں پر جو حساب و کتاب ہوگا، وہاں کی کامیابی اصل کامیابی ہے. اسی تیاری کے تحت زندگی گزارنا. عزیزان محترم، میں اس موقع پر ایک مسند احمد کی روایت آپ کے سامنے بیان کرتے ہوئے میں رخصت ہوں گا، کیونکہ زیادہ میں تفصیل سے بیان نہیں کر سکتا. اگر ہم قرآن کی تعلیم حاصل نہیں کریں گے تو رحمتوں سے جو ہے محروم ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ جو میں آیت تلاوت کیا ہوں، اپنا صفتی نام رحمان استعمال کرنا. الرحمن علم القرآن، پہلے سکھانے کا ذکر کیا جا رہا ہے، تخلیق کا ذکر بعد میں آ رہا ہے. یعنی ہمارا جو ہے مقصد زندگی یہ ہے کہ ہم ہمارے قرآن کے مطابق، کی تعلیمات کے مطابق ہم زندگی گزاریں اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو پیش نظر رکھیں. اور اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے، رحمان نے قرآن سکھایا، انسان ہم کو پیدا کیا، بولنا سکھایا، یعنی مختلف صلاحیتیں ہم کو اللہ تعالیٰ نصیب فرمایا. یعنی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت، اچھے اور برے کی تمیز، نیک و بد میں تمیز کرنے کا شعور، اختیارات دیا اور اللہ تعالیٰ پرورش پرداخت کے لیے بہترین انتظامات فرما دیا. تو ہمارا کام یہ ہے کہ اللہ کے شکر گزار بندوں کی حیثیت سے زندگی گزاریں اور اللہ کے دین کا علم بنیادی طور پر حاصل کریں اور اس کے علاوہ اور حاصل کرتے تو حاصل کریں اور اس دین کے خدمت گزار بنے، داعی بنے. کیونکہ قرآن کیا کہتا ہے، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اس شخص کی بات سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہو اور خود بھی تعلیمات اسلام کا جو ہے عملی نمونہ ہو اور یہ کہہ رہا ہو کہ میرے لیے یہ سرمایہ افتخار ہے، سرمایہ سعادت ہے، سرمایہ عزت ہے کہ میں اللہ کے فرما برداروں میں سے ہوں. تو یہ ہماری زندگی کا مشن ہے اور اس کو جو ہے انجام دینا چاہیے. اب کوئی وحی آنے والی نہیں اور نبی آنے والے نہیں، ہم پر دوہری ذمہ داری عائد ہوتی ہے دین کے تعلق سے. ایک خود ہم حق پر قائم رہیں اور دوسرا حق کی طرف لوگوں کو بلائیں. اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ سنیے، میں اسی پر بات ختم کر رہا ہوں، یہ 2-4 منٹ میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے، صحابہ کرام آپ کے سامنے تھے، تم لوگوں کا کیا حال ہوگا جب عورتیں بے قابو ہو جائیں گے، نوجوان بدچلن ہو جائیں گے اور تم جہاد کرنا ترک کر دیں گے. دیکھیے جہاد کیا ہے؟
जिनका इल्म हासिल करना, जिनका इल्म सिखाना और उसकी तालीमात पर कायम रहना, सबब इस्तिकामत से राह पर गामजन रहना। अगर ये जिहाद नहीं होगा हमारा दाखिली तौर पर, खारिजी तौर पर तबलीग और दावत का मिशन जारी नहीं रहेगा, दीन का इल्म हासिल नहीं करेंगे तो ये औरतें बेकाबू हो जाएंगे, नौजवान बदचलन हो जाएंगे। तो साहबा ने क्या ऐसा भी हाल होने वाला है? आप फरमाए अल्लाह की कसम जिसके कब्जे कुदरत में मेरी जाने, इससे भी बुरा हाल होने वाला है। तो साहबा ने कहा इससे बुरा हाल क्या होने वाला? आगा फरमाइए। फिर आपने वही अंदाज से फरमाया तुम लोगों का क्या हाल होगा कि तुम नेकी का हुक्म करना छोड़ दोगे और जो है बुराइयों से रोकना तर्क कर दोगे। देखिए अब ये तदरीजन इन्हें जो आता है इस तरह से आता, पहले जिनका इल्म हासिल करना, पर अमल करना, जिद्दोजहद करना, जिहाद करना, ये तर्क कर देंगे। इसके बाद नेकी का हुक्म करना तर्क कर देंगे, बुराइयों से रोकना छोड़ देंगे। दूसरा दर्जा है, पहले दर्जे से दूसरा दर्जा और खतरनाक है। तो सहाबा ने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या ऐसा भी होने वाला है? तो आपने फरमाया इससे भी बुरा हाल होने वाला। अरे आगा फरमाइए। आपने फिर कोई अंदाज से तुम लोगों का क्या हाल होगा जब मारूफ मुनकर हो जाएगा और मुनकर मारूफ हो जाएगा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये मौजूदा मुस्लिम माशरा नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इरशाद गिरामी का इन अल्फाज का पूरी अक्कासी जो है कर रहा है और कि भलाई बुराई हो गई, बुराई भलाई हो गई। फिर उसके बाद में आपने जो है साहबा ने कहा ऐसा भी हाल होने वाला है। तो आपने फरमाया तुम लोगों का क्या हाल होगा जब तुम बरमला तौर पर बुराई का हुक्म देंगे, नेकियों के रोकेंगे। तो जब ये हाल हो जाएगा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह भी अपनी जात की खत्म खाता है और ये मैं ऐसे फितने पैदा करूंगा कि बड़े बड़े दानिश्वर उसके लपेट में आ जाएंगे। वही हाल है, गैरत हक का नाम नहीं, हक की तलखीन का कोई मिशन नहीं और हक के तरफ बुलाने का कोई काम नहीं। अगर हम इस तरह से खामोश तमाशाई बन जाएंगे, बेहिस बन जाएंगे, बेज़मीरी का शिकार हो जाएंगे तो माशरा बदतरीन जो है नौयत को जो है इख्तियार करेगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमको नफा बख्श इल्म से बहरामंद फरमाए और दुनिया और आखिरत में हमको सरबलंदियां नसीब फरमाए। रब्बना तक़ब्बल दुआ, सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। यहाँ पर कुछ पैगामात हैं जो यहाँ पर किसी वजह से नहीं आ सके, उनके पैगामात मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूँ। पहला पैगाम है फ़ज़ीलतुल शेख सफ़ी अहमद मदनी, अमीर सूबाई जमीयत तहरीर आंध्र प्रदेश। मुहतरम जनाब सैयद हुसैन उस्मान अल-मदनी हफ़िज़हुल्लाह, मुहतरम जनाब सैयद साबिर हुसैन मुअतमद उमूमी वफ़क़ल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपके दावत नामे के ज़रिए मालूम हुआ कि मदरसे इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु का सालाना इजलास बरोज़ इतवार 15 जुलाई को मुनअक़िद हो रहा है, जिसमें सबाहिया और मसाइया मदारिस बनात व बरीन का तालीमी मुज़ाहरा पेश होगा और उलमा इकराम के खिताबात होंगे। कुरान करीम की तालीम और इसी तरह इस्लामी आदाब व दुआओं की तालीम व तरबियत आज की अहम और मुफीद ज़रूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह आप हज़रात इस नेक काम में लगे हुए हैं। ज़रूरत है कि इस काम को मज़ीद मुनज़्ज़म और मुअस्सिर अंदाज में अंजाम दिया जाए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तलबा व तालिबात की तरबियत सलफ़ी नहज पर करेंगे। अल्लाह अज़्ज़ व जल से दुआ है कि आपकी जिद्दोजहद को कबूल फरमाए और बरकत अता फरमाए, आमीन। मेरी दिली ख्वाहिश थी कि आपके इस इज्तिमा में शरीक हों, लेकिन मरकज़ी जमीयत अहले हदीस की मजलिस आमिला का इजलास इसी दिन मुक़र्रर है और मुझे उसमें शिरकत करना है, इसलिए माज़रत ख़्वाह हूँ। याद फरमाए का शुक्रिया। नेक ख्वाहिशात के साथ वफ़क़ना जमीअन लिमा युहिब्बु व यर्ज़ा व सल्लल्लाहु अला नबीही व सल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुखलिस सफ़ी अहमद मदनी, अमीर सूबाई जमीयत तहरीर आंध्र प्रदेश। और इसी तरह दूसरा पैगाम फ़ज़ीलतुल शेख अबुल हसन प्रतापगढ़ी, अमीर जमीयत अहले हदीस हैदराबाद का भी है। अहबाब जमाअत को मुंतज़मीन जलसा, उलमाए इज़ाम, अज़ीज़ तलबा व तालिबात व दीगर हाज़िरीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि वो हमारे इस बैठने को कबूल फरमाए और आप तमाम ने जो अपना कीमती वक्त निकाल कर इस इज्तिमा में शिरकत फरमाई, अल्लाह ताला उसका अजर अज़ीम आप सबको अता फरमाए, आमीन। मुअज़्ज़ज़ सामीईन किराम, आज के इस जलसे में मुझे भी मदऊ किया गया था
لیکن جمعیت کے 15 روزے جلسے کی صدارت کی ذمہ داری ہونے کی وجہ سے میں حاضر نہ ہو سکا. امید ہے کہ آپ تمام میرے اس عذر کو قبول فرمائیں گے. جزاکم اللہ فی الدار خیرین. معزز سامعین کرام، میں اس بات کی وضاحت کرنا اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ بفضلہ تعالی احیاء سنہ تعلیمی و رفاہی ادارہ مختلف شکلوں میں طبی خدمت انجام دے رہا ہے، جیسے لڑکے اور لڑکیوں کے لیے صباحی و مسائی مدارس، مدرسہ ابن عباس رضی اللہ عنہ شعبہ حفظ، زنانی و مردانی دینی تربیتی و اصلاحی ہفتہ واری اجتماعات، نوجوانوں کی اسلامی تربیت، مختلف زبانوں پر مشتمل اسلامی لٹریچر لائبریری، خیری و رفاہی خدمات جیسے ہیلتھ کیمپ، برائے آنکھ و ختنہ وغیرہ، مستحق بیوگانی کی حسب طاقت سالانہ کفالت، مستحق طلباء کا حسب استطاعت مالی تعاون وغیرہ. مجھے خود بھی کئی مرتبہ حاضری کا موقع ملا. الحمدللہ کافی اطمینان بخش کام ہو رہا ہے. قوم ملت کے نونہال مستفید ہو رہے ہیں، نوجوانوں کی صحیح خطوط پر ذہن سازی ہو رہی ہے، اس کے اچھے نتائج حاصل ہو رہے ہیں اور مستقبل میں مزید کارآمد ہوں گے انشاءاللہ. مذکورہ تمام باتوں کے روح رواں میرے فاضل ساتھی جناب مولانا سید حسین مدنی حفظہ اللہ ہیں. اللہ تعالیٰ نے انہیں علم کے ساتھ ساتھ نرمی اور دور اندیشی عطا فرمائی ہے. تشنگان علوم شرعیہ کے لیے میرے عزیز دوست بہت فیاض ثابت ہوئے ہیں. باوجود مصروفیات کثیرہ مختلف مساجد میں خطبات جمعہ اور مختلف ایام درس و تدریس کی مسئلہ سنبھالے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے اور آپ کے رفقا کی طلب قبول فرمائے اور ہر طرح کی مشکلوں کو آسان فرمائے. آپ لوگوں کے درمیان اپنی عدم موجودگی کا مجھے شدید احساس ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے موقع عطا فرمایا تو پھر کبھی تفصیلی باتیں رکھی جائے گی انشاءاللہ. آپ تمام کا خیر خواہ و مخلص ابوالحسن پرتاپ گڑھی، خادم جمعیت اہل حدیث حیدرآباد و سکندرآباد. جزاکم اللہ خیرا وبارک اللہ فیکم وصحبہ ومن والاه ثم اما بعد. معزز حاضرین مجلس، جیسا کہ آپ نے سماعت کیا کہ آج کے اس اجلاس میں مختلف زعماء اور علماء مدعو تھے. بعض بیرونی اور بعض داخلی سفر کی بنا پر تنظیمی اور دعوتی دوروں کی بنا پر شریک نہیں ہو سکے. یقیناً ان کے بین الاقوامی سفر یا تنظیمی دورے اس اجلاس میں شرکت سے زیادہ کئی گنا زیادہ اہم ہیں. لیکن رب کریم کا احسان عظیم یہ ہوا کہ انہوں نے اپنا پیغام آپ تک پہنچایا. میں ان کے غیاب میں ان کا شکر گزار ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے. ایک اہم ترین مقرر فضیلت الشیخ حافظ ارشد بشیر ابن مدنی حفظہ اللہ جو اس اجلاس میں مدعو تھے، وہ بھی بیرونی سفر پر ہیں، کسی وجہ سے نہیں آ سکے. آپ نے تقریباً 1 گھنٹے کا خطاب اس اجلاس کے لیے ریکارڈ کیا، لیکن وقت اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ اسے پلے کیا جائے. میں اس خطاب کا لب لباب ماحصل نچوڑ اور خلاصہ آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کروں گا. سب سے پہلے شیخ محترم نے آپ تمام کے لیے دعا کی کہ آپ اس مصروف ترین اور رنگین دنیا میں وقت کی قربانی دیتے ہوئے اللہ کے دین کو سیکھنے اور سکھانے کے لیے یہاں پر تشریف لائے. یقیناً آپ کا یہاں پر جمع ہونا اور یہاں سے جدا ہونا اللہ کی خاطر محبت کی ایک علامت ہے، اور جب اللہ کی خاطر محبت ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں رکھے گا، جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کسی اور کا سایہ نہیں ہوگا. ان تمہیدی باتوں کے ساتھ آپ سے جس موضوع پر شیخ نے خطاب کیا وہ موضوع یہ ہے کہ ماہ رمضان کا صحیح طور پر تعارف ہونا چاہیے، ورنہ شیخ کا موضوع تھا دین سے دوری کے سنگین نتائج. شیخ محترم نے ماہ رمضان پر 2 زاویوں سے گفتگو کی، حالات حاضرہ اور شرعی نقطہ نظر سے. شیخ محترم نے مثال دے کر فرمایا کہ فرانس میں پردے پر پابندی لگا دی گئی کچھ غلط فہمیوں کی وجہ سے یا کوئی اور